قربانی نہ کرنے والوں، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت سے مسائل اور احکامات ہیں، اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے تاکہ ان کی نگرانی رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں قربانی کے فضائل کہ قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور اون کے متعلق فرمایا، اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے والوں پر سخت وعید فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی جانب بھی نہ آئے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں قربانی کی شرائط اور اس کے ارکان کے حوالے سے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، اور اتنا نصاب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، یعنی اس کے پاس رہائش، مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزانہ دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کے مقابلے میں نقد روپیہ مال تجارت کا سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا اور چاندی یا نقد روپیہ وغیرہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی حضرات کی جانب ضرور رجوع کیا جانا چاہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن یعنی ذو الحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، صرف دل میں ہی قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے۔ البتہ زبان سے کہہ دینا بھی بہتر ہے، اور جانور کا قبلہ رخ لٹانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کریں، گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے ذبح نہ کریں۔ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لے، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور بسم اللہ اور اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر مسنون دعا پڑھے، پھر اللہ کا نام لے کر شرعی طریقے کے مطابق حلقوم یعنی سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دے، لیکن اس بات کا خیال کرے کہ گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کرے اور نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم، سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی 2 رگیں کاٹ دیں۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور حلقوم وغیرہ پورا کیا جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو۔
اور جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کی جائے۔ اور اب بات کرتے ہیں قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ گائے، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور ضروری ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ بکری، بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا موٹا اور تیار ہو کے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو جائز ہے۔ گائے، بھینس یا بیل 2 سال کا، جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اگر جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ دمبا اور بھیڑ اس حکم سے الگ ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو وہ 6 ماہ کے بعد بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، عمر کا لحاظ کریں۔ جس جانور کی پیدائشی طور پر نہ ہو یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس لیے قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو یا اس کی آنکھ کی 1/3 روشنی جاتی رہے یا ایک کان کٹ گیا ہو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور لنگڑا کر چلتا ہو، صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کو سہارا دیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر اتنا دبلا پتلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا اور اس کی اچھی قربانی ہے۔ جس جانور کی 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر کان ہوں اور چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کو خارش ہو اور اس کی خارش کا اثر جلد پر نہ ہو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے تو اس کی وجہ سے کمزور اور لاغر ہو چکا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اونٹنی، گائے اور بھینس کا اگر ایک تھن خشک ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر 2 تھن خشک ہوں کٹ جائیں تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر جانور صحیح سلامت خریدا تھا اور بعد میں اس میں کوئی عیب نکل آیا ہے تو خریدنے والا صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے لیے یہی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر یہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور میں کے بدلے میں کوئی اور جانور قربان کرے۔ جانور اگر پہلے صحیح تھا اور ذبح کرنے کے لیے لٹانے لگے تو زخمی ہو گیا یا کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے لیے بہترین اور افضل جانور یہ ہے کہ وہ خصی ہو، خوبصورت ہو اور صحت مند ہو۔ بڑے جانور میں اگر 7 حصے دار ہوں تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ کریں، ورنہ کوئی حصہ کم یا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر ایک جانور میں کئی لوگ شریک ہیں اور گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے تب بلکہ اکٹھے ہی فقراء احباب میں تقسیم کرتے ہیں یا کھانا پکا کر تقسیم کرتے ہیں تو جائز ہے، اور تقسیم کریں گے تو برابری ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے،
ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں، اور جس کا اہل و عیال زیادہ ہو تو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔ اور یہ جو آج کل ادلا بدلی ہوتی ہے کہ یہاں سے گوشت آیا ہم بھی وہاں پہنچا دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، غریبوں اور حاجت مندوں پر نظر نہیں ہوتی، جن کی قربانی ہوتی ہے ان کو بھی گوشت دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور افضل ہے، لیکن اگر کسی مرنے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کرنا جائز ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔